السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حاضرین جلسہ، اساتذہ کرام، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی نعمت عطا کی۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت و رسالت کے سبب ہمیں ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی۔ محترم سامعین و سامعات، جو موضوع میرے ذمے ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ وقت ہے 15 منٹ۔ انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین و سامعات، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور ان کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے بچے ان کی رعایا اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، ان پر واجب ہے۔ والدین کے لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے کھانے پینے اور لباس کا اہتمام کرے، بلکہ ان کی دینی، تعلیمی و اخلاقی تربیت کرنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن والدین سے ان کی اولاد کے تعلق سے پہلے پوچھا جائے گا، اور اولاد سے بعد میں پوچھا جائے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرے گا؟ پہلے ذمہ داری والدین کی ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کی جائے۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اس کی
ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی اپنے تعلق سے ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن اولاد کے تعلق سے لاپرواہ ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مسلم شریف کی 1829 نمبر کی حدیث کے اندر، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر ایک آدمی رائی اور چرواہا ہے۔ جس طریقے سے ایک چرواہے کے ذمے جو بھیڑ اور بکریاں ہوتی ہیں اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، کہیں کوئی بکری کہیں کوئی بھیڑ ادھر ادھر نہ چلا جائے ورنہ مالک سوال کرے گا۔ اگر ایک بکری بھی گم ہو گئی تو مالک پوچھے گا کہ کیسے گم ہوئی۔ اسی طریقے سے تم بھی کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی چرواہا ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رب العالمین نے جو ذمہ داری تم کو دی تھی کہاں تک ادا کیا، کہاں تک اس کو پورا کیا۔ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، وقت کا حکمران ذمہ دار ہے، وقت کا حکمران ذمہ دار ہے، ملک کا وزیر اعظم ذمہ دار ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے، وارڈ کا ممبر ذمہ دار ہے۔ جو ذمہ داری اس کو ملی ہے اس ذمہ داری پر پوری طریقے سے کھرا اتر رہا ہے کہ نہیں۔ والرجل رائن فی اہلہ، اور آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا، اپنی اولاد کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ذمہ دار ہے، اگر چھوٹا بھائی غلطی کرتا ہے، کسی گناہ کے کام کی طرف جاتا ہے، بڑے بھائی نے اگر نکیر نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی۔ بڑی بہن چھوٹی بہن کے تعلق سے ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جا رہی تھی گھر سے نکل کر، کس سے اجازت لی؟ بڑی بہن کا حق ہے کہ اس سے سوال جواب کرے، کہاں جا رہی ہو، کب آنا ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہو۔ والدین ذمہ دار اس سے پوچھے، سوال کریں، یوں ہی تنہا نہ چھوڑ دیں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آدمی صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہے، نہیں، ہر ایک آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جب رب العالمین ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے اور مان لو کہ اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ والدین دھوکہ کرتی رہتی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں کرتا، ان سے نہ نماز کے تعلق سے پوچھتا ہے نہ عقیدے کے تعلق سے سوال کرتا ہے۔ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، مر جاتا ہے اسی حالت میں کہ اپنی اولاد کے تعلق سے کوئی فکر نہیں کیا کرتا تھا۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ آدمی کیسا ہے؟ نمازی تھا، وہ آدمی قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، وہ آدمی دینی مزاج رکھنے والا تھا، اس سے مطلب نہیں ہے جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو جو اولاد دی تھی، اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتا تھا، ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا، اور اس کے نہ پوچھنے کی وجہ سے اولاد نافرمان نکل گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب یا تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر بچہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین اس کو کس طرح کا بناتے ہیں؟ تو والدین پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں، اس کو نمازی بنا رہے ہیں یا ہوٹل باز بنا رہے ہیں، اس کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں یا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میں گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے بچے میری ایک بھی نہیں سنتے، رات کو 12 بجے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لکڑی نرم تھی تو اس کو ہم نے موڑنے کی کوشش نہیں کی، جب مضبوط ہو گئی تب موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ جو ہم شکوہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے بچوں کے تعلق سے، کیا ہم نے کبھی بچپن میں حضرت لقمان حکیم کی طرح اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لفظ بیٹا استعمال کیا۔ لفظ بیٹا استعمال کرنے میں زیادہ محبت ہے بنسبت اس کا نام لینے کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کئی ایک باتیں سمجھائی۔ ابراہیم کے باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، نام لے کر کہا، بیٹا نہیں کہا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ توحید کی تعلیم دی، عقیدے کی تعلیم دی، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وہی حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، مدد کرنے والا، اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نماز کے تعلق سے اور چھوٹی بڑی نیکی کے تعلق سے کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو ضرور لائے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی باریک بین اور خبردار ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی نیکی اور بڑی چھوٹی چھوٹی برائی کے تعلق سے بتایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نیکی کرو گے تو رب العالمین اس کا اجر تم کو دے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم گناہ کرو گے تو رب العالمین اس پر تمہیں عذاب دے گا۔ بچپن سے اپنے بچوں کو نیکی اور برائی کی تعلیم دینے سے بچپن سے ہی اس کے دل میں نیکی کی رغبت اور نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو جائے گی۔ لقمان حکیم نے یہی کام کیا، کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ اس آیت کریمہ میں 4 نصیحت کی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز قائم کرنا، بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا، برائی سے روکنا۔ چھوٹا بچہ ہے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو جب بھی بتانا تو نیکی کے کام کو بتانا، اور برائی دیکھتے ہو تو روک دینا، روکنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو اس پر صبر سے کام لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ شکوہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ میری اولاد بگڑ چکی ہے یا بگڑ رہی ہے یا میری بات نہیں مانتی، لقمان حکیم کی طرح اپنے بچے کو اسی طرح سے نصیحت کی بچپن میں؟ کیا لقمان حکیم کی طرح سمجھایا اپنے بچوں کو؟ اس آیت کریمہ میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ والدین اپنے بچوں کو بڑے ہونے کی عمر تک کتنی مرتبہ مار لگائے ہوں گے؟ بہت سارے لوگ تو اکثر و بیشتر مارتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بات نہیں مانتا اس لیے مارتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے نہیں جاتا ہے اس پر مارا ہے، کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے اس پر کبھی اس کو تاکید کیا یا اس کو مارا ہے؟ اپنی نافرمانی ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ وہ خود میں نمازی ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بچوں کو کیسے حکم دے گا؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ صاحب بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی زینت کہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، رب العالمین خود کہہ رہا کہ یہ دنیا کی زینت ہے، اگر تم اس سے محروم ہو تو دنیا کی زینت سے محروم ہو۔ جن کو یہ نعمتیں ملی ہیں ان کو قدر نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز ایسا علم، دینی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسری چیز ولد صالح، صرف ولد نہیں بلکہ صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد رہے گی تبھی تو دعا کرے گی، نالائق اور نافرمان اولاد رہے گی، نماز کی دعائیں اس کو یاد نہیں ہوگی، اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا، دعا کرے گا، نماز پڑھے گا تو والدین کے لیے کیا کرے گا؟ نیک اولاد ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ وہ عمل کرتی رہے گی، جو کچھ بھی عمل کرتی رہے گی، اگر نماز پڑھتی رہے گی، آپ نے نماز سکھایا ہے، نماز پڑھایا ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا رجسٹر بند نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے اس کو قرآن سکھایا ہے۔ سلف میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو سورہ فاتحہ سکھاتا ہوں اور میں ہی سکھاتا ہوں، کسی معلم کو نہیں لگاتا تاکہ اس کا اجر مجھے ہی ملے۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اس سے غفلت برتی تو پھر اس کے بعد ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو انشاءاللہ رب العالمین اتنا اجر سے نوازے گا کہ ہم اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ وقت مکمل ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو صاحب اولاد ہیں، اے اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور نماز سے دور ہیں اور دوسری عبادتوں سے دور ہیں، اے اللہ ان کو توفیق دے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔